آج کا عنوان ہاشم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ حمزہ اور عمر کا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا قریشی مکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ حمزہ اور عمر کا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا قریشی مکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ ان کی سودا بازی کرنے کی کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ نجاشی بادشاہ کی طرف سے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار اور انہیں حبشہ میں سکون اور آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت ملنا ایسی ناکامیاں ہیں جس نے قریش کا غصہ بڑھا دیا ہے۔ ابو طالب کی کوشش سے بنی ہاشم معاہدے کے پابند ہیں کہ وہ ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، خواہ وہ ایمان لائے ہیں یا نہیں۔ اب قریش یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کرنے کی صورت میں ایک لڑائی ہوگی جس میں کسی کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ قریشی سردار چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم سے کوئی قتل کر دے۔ عرب کے قانون کے مطابق قاتل اور مقتول اپنے ہی قبیلے سے ہونے پر معاملات جنگ کی صورت اختیار نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بنی ہاشم کے خاندان کو پیشکش کی ہے، اگر محمد کو کوئی ہاشمی قتل کر دے تو ہم 4 گنا مال دیں گے۔ ایسا کرنے والے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم دیں گے۔ بنی ہاشم نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے دوسرے ذرائع سوچنا شروع کر دیے ہیں۔ قریش محرم 7 نوی کی پہلی تاریخ کو مکہ کے بالائی علاقے ہجون پر جمع ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے گر بنی ہاشم محمد کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم سارے قبیلے کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ پچھلے تمام منصوبوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا نشانہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان پر ایمان نہ آنے والے نہیں۔ اگر بنی ہاشم محمد کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم سارے قبیلے کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ پچھلے تمام منصوبوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا نشانہ صرف اور صرف رسول اللہ یا ان پر ایمان نہ آنے والے نہیں بلکہ تمام ہاشمی ہیں۔ اس فیصلے سے بنی ہاشم کی تمام عورتوں، بچوں، بوڑھوں کا نقصان ہے۔ اس طرح بنی ہاشم پر زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ معاہدہ کچھ یوں ہے: نمبر 1، مکہ کے رہنے والے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی ہاشمی بچے، جوان، بوڑھے، عورت مرد سے گفتگو کریں۔ نمبر 2، مکہ کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی ہاشمی سے ہاتھ ملائے، ایسا کرنے والا ناپاک سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، مکہ کے کسی فرد کو اختیار نہیں کہ کوئی چیز بنی ہاشم سے خریدے یا بیچے۔ نمبر 4، مکہ کو کوئی فرد بنی ہاشم سے شادی نہیں کرے گا، نہ ہی اپنی بیٹی کی شادی بنی ہاشم میں کرے گا۔ نمبر 5، اگر کسی کی ذمہ
بنی ہاشم کے کسی فرد کا قرض واپس کرنا ہے تو وہ ہاشمی کو قرض کی رقم واپس نہیں کرے گا۔ نمبر 6، کوئی بھی شخص بنی ہاشم تک کھانے پینے کا سامان پہنچنے نہیں دے گا۔ نمبر 7، بنی ہاشم سے کسی شرط پر بھی صلح نہیں کی جائے گی۔ یہ ساری شرطیں اس وقت تک نافذ رہیں گی جب تک نمبر 1، محمد اپنا دین نہ چھوڑ دیں، نمبر 2، بنی ہاشم محمد کی حمایت نہ چھوڑ دیں، نمبر 3، بنی ہاشم محمد کو ہمارے یعنی قریش کے حوالے نہ کرنے کے، ہم اس سے جو چاہیں سلوک کریں، نمبر 4، قریشی قبیلے محمد کو قتل نہ کرتے ہیں۔ بنی ہاشم کے خلاف اس معاہدے کو منشور ماں بن ہاشم نے لکھا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ معاہدہ نضر بن جار بن بقید بن عامر بن ہاشم نے لکھا ہے۔ معاہدہ لکھنے کے بعد کعبہ میں لٹکا دیا گیا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق معاہدہ ابو جہل کی خالہ اربع خزیلہ کے پاس رکھوا دیا گیا ہے۔ مکہ کے رہنے والے کچھ لوگ اس معاہدے کے خلاف ہیں، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ اس معاہدے کا علم بنی ہاشم کو ہوا تو وہ بھی ابو طالب کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد پر قائم اور رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بنی ہاشم نے عہد کیا ہے جب تک ہم سے ایک فرد بھی زندہ ہے ہم محمد کو قریش کے حوالے نہیں کریں گے۔ پہاڑوں کے درمیان راستے یعنی درے کو گھاٹیاں شیب کہتے ہیں۔ کم و بیش تمام سرداروں کے پاس شیبے یعنی گھاٹیاں ہیں۔ خیمے ایک خاص ترتیب سے لگاتے ہیں۔ اگر پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا جائے تو اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا